السلام علیکم، سلیم امان ہوں میں، اور آپ یوٹیوب پر میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ میرے اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیج پر بھی دیکھتے ہیں۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کون سے امیدوار ہیں جن کے درمیان میں مقابلہ متوقع ہے۔ تو چونکہ ظاہر ہے کسی بھی سیٹ پر 2 یا 3 امیدوار وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ سخت مقابلہ متوقع ہوتا ہے، یا کئی علاقوں میں ایسے ہوتا ہے، کئی حلقوں میں ایسے ہوتا ہے کہ 1 ٹو 1 مقابلہ ہوتا ہے، تو یقیناً انہی امیدواروں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو مجھے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا گیا کہ کافی سارے امیدواران ہیں جن کا آپ نے ذکر نہیں کیا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس کی جو ترتیب رکھی گئی اس میں یہ کہ ہم نے آپ کو امیدواران کا مختصر سا تعارف کروانا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو متوقع ہیں قومی رہنما جہاں کی PP90 کی کمپین میں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر کرنا ہے، اور آخر میں کچھ آپ کو اپڈیٹ بھی دینا ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مل رہی ہے۔ اچھا، اگر ہم امیدواران کا ذکر کریں جن کے درمیان 1 ٹو 1 مقابلہ ہے، ان کا تو پھر ہم آخر میں ہی ذکر کر لیں گے، کیونکہ پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ان کا ڈیٹیل سے ذکر کر دیا تھا۔ تو میں ملکہ شد آوان ان کا ذکر کروں گا۔ نوجوان ہیں، پچھلے 2-3 الیکشن سے حصہ لے رہے ہیں، عام الیکشن میں، قومی الیکشن میں بھی، قومی انتخابات میں بھی اور صوبائی انتخابات میں بھی وہ حصہ لیتے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیدوار نوید احسن نیاز ہیں جو عام انتخابات میں بھی حصہ لیتے رہتے ہیں، اور اب کے ضمنی الیکشن میں بھی وہ حصہ لے رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے قیم ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں ضلع بکر کے، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ضلع بکر کے وہ صدر ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ان کے آنے سے ڈسٹرکٹ بھر میں بہت ان کی سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ الخدمت ایک NGO ہے جو ویسے تو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں خصوصاً بہت بڑا نام ہے، اور دنیا کی چند بڑی NGOز میں ان کا نام ہے۔ پچھلے الیکشن میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ نوید احسن نیاز نے حصہ لیا تھا، جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ مولانا عبدالرؤف JUIF کے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے یہاں پہ امیدوار ہیں۔ ویسے تو دیکھیں کہ یہ جو سارے ضمنی الیکشن ہیں ان میں جو مقابلہ ہے وہ PDM اور مسلم لیگ کا ہے، اور PDM میں JUI بھی شامل ہیں، پیپلز پارٹی بھی شامل ہیں، مسلم لیگ تو ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، لیکن بہرحال ملک کے دیگر حصوں کی طرح یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی نے بھی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ دے رکھے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مولانا عبدالرؤف صاحب، یہ دریا خان شہر کا نواحی علاقہ 8 TDA ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے، اور وہیں پر یہ دینی مدرسہ چلاتے ہیں، عالم دین ہیں، وہ بھی PP90 سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان TLP سے مفتی جمیل امجد صاحب امیدوار ہیں، یہ بھی ممتاز عالم دین ہیں، مفتی ہیں، اور ان کا تعلق بھکر سے ہے، بہل سے مجھے بتایا گیا ان کا تعلق ہے۔ TLP بھکر کے یہ سربراہ ہیں۔ یہ مین جو امیدواران تھے جن کا ہم ذکر کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کافی سارے امیدواران ہیں، لیکن جیسے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں ان کے طور پہ امیدواران بھی ہیں کئی، جو بعد میں یقیناً کاغذات واپس لے لیں گے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور پیپلز پارٹی کے جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب بھر میں، چونکہ مسلم لیگ نون کے امیدواران کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا میں بھول گیا تھا پیپلز پارٹی امیدوار کا ذکر کرنا، راشد لطیف صاحب ایڈوکیٹ ہیں، پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں، لائر ہیں، وہ یہاں سے امیدوار ہیں PP90 سے، لیکن جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی یقیناً حمایت کریں گے پیپلز پارٹی کی، مسلم لیگ نون کے امیدوار کی، تو یقیناً وہ بھی اپنے کاغذات واپس لے لیں گے۔ اچھا، دوسرے ہم ذکر کر رہے تھے یہاں پہ قومی رہنما جو ہیں وہ الیکشن کمپین کے لیے آئیں گے۔ بالکل ایسی بات ہے، ملک کے دوسرے، پنجاب کے دوسرے جو ضمنی انتخابات کے حلقے ہیں وہاں پہ بھی قومی رہنما جلسوں سے خطاب کریں گے، کمپین سے خطاب کریں گے۔ PP90 جیسے میں نے بتایا کہ یہ کوئی عام حلقہ نہیں ہے، اہم ترین حلقہ ہے، بھکر کا یہ حلقہ ہے۔ بھکر کو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ شہرت ملتی رہتی ہے، جب چودھری شجاعت یہاں سے الیکٹ ہو کے، ڈاکٹر افضل ڈھانڈلہ اس وقت ان کے مقابل تھے، چودھری شجاعت یہاں سے الیکٹ ہو کے تو وزیر اعظم بنے۔ یہی حلقہ دریا خان کا PP90 کا، یہاں سے میرا خیال ہے کہ 2008 میں شاید شہباز شریف بلا مقابلہ منتخب ہو کر یہاں سے وزیر اعلیٰ بنے، اور پھر میرا خیال
2 ٹرم تک وزیر اعلیٰ رہے، تو مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کاش ہستی پہ میری داد کے قابل ہوتی، داد لیتے ہیں میرے شعر مگر میں تو نہیں۔ کاظم حسین کاظم ہمارے دریا خان کے بڑے معروف شاعر ہیں، ان کا یہ شعر تھا۔ تو ان شہرتوں سے بکر کو کس قدر فائدہ ہوا وہ ایک الگ بحث ہے، اسے اگلے کسی ڈسکشن میں سنبھال رکھیں گے۔ رہنماؤں کو میں آپ کو بتا رہا تھا، تو پی ٹی آئی کی جانب سے پہلے جو مطلب خبریں چلتی رہی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، مراد سعید، سرتاج گل اور دیگر رہنماؤں کی آمد متوقع تھی۔ اب باقاعدہ طور پہ پی ٹی آئی کے آفیشیل ذرائع سے سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع دی گئی ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں، وہ 12 جولائی کو دریا خان میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں۔ عرفان اللہ خان نیازی آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے۔ ان کے بھائی نجیب اللہ خان نیازی، ان کی وفات کے بعد جب سیٹ یہاں پہ خالی ہوئی تھی دریا خان کی، تو یہاں سے انعام اللہ خان نیازی نے کنٹیسٹ کیا تھا اور یہاں سے وہ الیکشن جیتے تھے۔ اس کے بعد عرفان اللہ خان دوسرا تیسرا الیکشن ضمنی ملا کے نہیں یا چوتھا الیکشن کو یہاں سے کنٹیسٹ کر رہے ہیں، الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب اگر ہم مسلم لیگ کی طرف جائیں تو یہاں سے مسلم لیگ کے امیدوار ہیں سید اکبر خان۔ سید اکبر خان نعمانی آپ جانتے ہیں 1985 سے وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، سدا بہار ایم پی انہیں کہا جاتا ہے، اور شاید 1 یا 2 بار وہ الیکشن نہیں جیت پائے ہیں، وگرنہ جب بھی وہ الیکشن رہے ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں۔ ممبر پنجاب اسمبلی بنے ہیں اور متعدد مرتبہ وہ صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ یہ امیدواران کا تعارف تھا، اور ساتھ میں نے یہ بھی ڈسکس کیا ہم نے کہ کون کون ملکی رہنما، قومی رہنما، مسلم لیگ نون کا، سوری میں بھول گیا، مسلم لیگ نون کی جو امیدوار ہیں یہاں پہ، ان کی انتخابی مہم سے، سید اکبر خان نعمانی کی انتخابی مہم سے توقع کی جا رہی کہ مریم نواز شریف خود آئیں گی، وہ یہاں پہ الیکشن کیمپین کے لیے جلسہ سے خطاب کریں گی۔ آخر میں ہم نے ذکر کرنا تھا تھوڑی سی ایک اپڈیٹ کا۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ کوہاوڑ خاندان جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے امیدوار تھے، انہیں ٹکٹ تو نہیں مل پایا، آزاد وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن آج اخبارات نے اور سوشل میڈیا میں جو خبر رہی ہے، کہا گیا کہ کوہاوڑ خاندان کے نعمانی خاندان سے، یعنی سید اکبر خان نعمانی کی حمایت کرنے کے حوالے سے کافی ساری اپڈیٹ دی جا رہی ہیں کہ شاید ان کے رابطے ہو رہے ہیں نعمانی خاندان کے اور کوہاوڑ خاندان کے۔ یہ آج کی اپڈیٹ ہے، پہلے بھی خیال کیا جا رہا تھا، لیکن اب یہ آج کے اخبارات نے یہ اپڈیٹ دی ہے کہ کوہاوڑ خاندان کے اور نعمانی خاندان کے رابطے آپس میں تیز ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوہاوڑ خاندان نعمانی خاندان کی حمایت کرے اور سید اکبر خان نعمانی کو ووٹ ڈلوائیں، لیکن ساتھ کے ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ جب مقامی اخبارات میں یہ خبر شائع ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تنویر کوہاوڑ خاندان کے رہنما ہیں، اہم فکر ہیں، ان کی طرف سے ڈرائیو بھی کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ان کا کہنا ہے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کوہاوڑ خاندان الیکشن لڑے گا۔ ایک یہ اپڈیٹ تھی۔ دوسری اپڈیٹ جو ہے، تاحال عبد المجید خان خنان خیل جو یہاں سے دریا خان سپریم کورٹ کی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے ایم این اے یہاں پہ رہ چکے ہیں، وہ خاموش ہیں، مسلم لیگ نون سے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی اگرچہ عہدیداران کو ہدایت کی گئی ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار سعید خان نعمانی کی حمایت کرنی ہے، ان کو ووٹ ڈلوانا ہے، لیکن تاحال عبد المجید خان خنان خیر خاموش ہیں۔ ان کی کیا پالیسی ہے یہ تو انہی سے مطلب کسی اگلے پروگرام میں جانیں گے، لیکن آج کے اخبارات نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاید نعمانی خاندان اور عبد المجید خان خنان خیل کے درمیان کچھ طے ہو گیا ہے، جب پھر کوہاوڑ خاندان کی طرح ان کے بھی رابطے آپس میں تیز ہو گئے ہیں۔ کیا طے ہوتا ہے یہ یقیناً ہم اگلی کسی ویڈیو میں لازمی ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم۔